إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان گرامی، ایام عزا عشر اولیٰ کی آج شب نہوم ہے، یعنی 8 کی رات اور 8 محرم کا دن گزر گیا، 9ویں کی شب آ گئی، کل کی جو شب آئے گی وہ شب عاشور ہوگی۔ لہذا غریب زہرا پر ہم گنہگاروں سے، خاکساروں سے جتنا ہو سکے انہیں یاد کر کے ان کی مظلومیت پر آنسو بہائیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ گھر میں بھی بیٹھ کر خلوت میں حسین کو یاد کر کے رو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ 2 شب بڑی اہم شب ہے، اور ان شبوں میں خیمہ حسینی میں ہر طرف جو ہے وہ جذبہ شجاعت جو ہے وہ عروج پر پہنچ رہا تھا۔ ماں تھیں، اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھیں کہ بچوں، روز عاشور قریب ہے اور تمہیں حسین پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ لہذا آپ تاریخ کربلا کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہر ایک شہید ہر ایک پر سبقت حاصل کرنا چاہ رہا تھا، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ کمسن ہو، ہر ایک جو ہے حسین پر پہلے قربان ہونے کے لیے کیا ہو رہا تھا؟ آمادہ اور تیار ہو رہا تھا، مگر جب تک اذن امام نہیں ہوگا جہاد واجب نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب تاریخ کربلا میں آپ دیکھیں گے ملے گا کہ حور علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پہنچے ہیں اور تمام معذرت خواہی کے ساتھ جب امام حسین علیہ السلام نے حور کے عذر کو معاف کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا، وہ حور جنہوں نے حسین کا راستہ روکا تھا، جنہوں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ہمراہ جو ہے کربلا تک لائے گئے تھے، ان تمام گناہوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے حور کے جھکتے ہوئے سر کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں حور کا سر وہاں تھا
اور کہاں روز عاشورہ حسین کے سینے سے لگ گیا۔ تو عزیزان گرامی، جب حر خدمت امام میں پہنچے ہیں اور تمام چیزوں کے باوجود، یعنی تمام عذرخواہی کے باوجود اور امام کی معافی اور تلافی کے باوجود، اور یہ وعدہ امام نے کر لیا میں نے معاف کیا، انشاءاللہ میرے خدا نے بھی حر تجھے معاف کر دیا۔ لیکن حر کو دیکھیے، حر نے بھی سوچا جب امام نے معاف کر دیا اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار میں ہوں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید امام کو یہ مصیبتیں، صعوبتیں، پریشانیاں، دکھ، آلام اٹھانے کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑتی۔ اس لیے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا جو یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے پہلا لشکر جو بھیجا گیا تھا امام علیہ السلام کے تعاقب میں، وہ 2000 سے لے کر کے 2500 کا لشکر تھا، جس کا سردار کون تھا؟ حر تھا۔ اور جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی اور شام کے حاکم یزید کو جب یہ خبر ملی کہ حر جو امام کے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ بہت نرمی کے ساتھ اس کا سلوک اور کردار ہے جو امام کے ساتھ وہ پیش آ رہا ہے، لہذا اس چیز کو جو ہے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر بعد میں جو لشکر بھیجا وہ پسر سعد کا تھا، اور کس کا تھا؟ شمر کا تھا۔ اور اس نے، ان لوگوں نے آ کر کے باقاعدہ جو ہے معزول تک کی جو ہے وہ چیزیں لے کر کے آئے تھے، لیکن پسر سعد پہلے پہنچا تھا، پھر اس کے بعد شمر پہنچا تھا، اور کہا کہ تمہیں امام کو جو ہے یا ہماری بیعت لینی پڑے گی یا بیعت کے عوض جو ہے بدلے انہیں قتل کرنا پڑے گا، اور اگر تم اس بات کو قبول کرتے ہو، اس بات کو مانتے ہو، اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے، تب جا کر کے تمہیں جو ہے شہر رے کی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ دی جائے گی۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام علیہ السلام نے آخر تک جو ہے اس کو سمجھایا، بجھایا، تمام وہ چیزیں جو ہیں اس کے حوالے کی کہ دیکھو تم لالچ میں آ کر کے ایسا اقدام نہ کرو کہ تمہاری دنیا بھی خراب ہو، تمہاری آخرت بھی خراب ہو۔ حتیٰ یہاں تک ملتا ہے کہ مدینے میں بھی جو ہے اس نے امام سے گفتگو کی، یہ سب پہلے سے چل رہا تھا، اور جب پلٹ کے آیا ہے اور درباریوں نے پوچھا، یعنی حاکم نے پوچھا کہ کیا گفتگو ہوئی، تو یہی ہوئی کہ میں جا رہا ہوں، مکے جا رہا ہوں، پھر وہاں سے شام چلا جاؤں گا، یزید سے بات کروں گا، یزید کے ہاتھ پہ بیعت وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اپنا دامن بچانے کے لیے، حالانکہ وہاں جو بات ہوئی تھی وہ الگ بات ہوئی تھی، امام نے اسے منع کیا کہ دیکھ تو یہ کام نہ کر، تیرے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت کے ورزی کے اعتبار سے جو ہے شہر رے جو ہے ایک نقطہ تھا، اس اعتبار سے کہ وہاں پیداوار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور ہر ایک جو ہے وہاں کی وزارت اور حاکمیت کا جو ہے خواہش مند ہوا کرتا تھا، لہذا اس کو بھی لالچ تھی۔ امام نے یہ فرمایا کہ تجھے وہاں کا گندم نصیب ہونے والا نہیں ہے، تو اس نے پلٹ کر کے اپنے دل میں جو اس کا مطلب نکالا، کہا گندم نہ ملے تو جو تو ملے گا۔ یعنی اس طریقے سے ان لوگوں کی فکر جو ہے اس وقت کام کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں شہر رے چاہیے۔ لہذا یہ ساری چیزیں لے کر کے، یہ غبار، یہ دشمنی، یہ تمام چیزیں لے کر کے لوگ کربلا میں کیا ہوئے تھے؟ وارد ہوئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حر جب امام کی خدمت میں پہنچے تھے تو سب سے پہلے حر نے جو ہے امام سے جو ہے اذن جہاد بھی طلب کیا تھا کہ میں پہلے مار دیا جاؤں، میں کسی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہوں؟ میں ہوں۔ لہذا تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ امام نے جو ہے وہ حر کو جو ہے وہ اجازت دی، اور انہوں نے اپنی جان کو کیا کیا؟ قربان کیا۔ مطلب یہ عزیزان گرامی کہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو اس روئے زمین پر رونما ہوا،
اور وہاں کے لوگ جو ہے ہر ایک جو ہے قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے کیا ہے، ایک دوسرے پر جو ہے سبقت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مگر بشرط وہ شروط کہ جب تک امام کی اجازت نہ ہوگی ہم قتال میں جو ہے وہ مقتل میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کے لیے دیکھیے، آپ خود بتلائیے، میں نے کل پڑھا کہ آیا کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ میری گود کے بچے مارے جائے اور میں دیکھتا رہوں؟ حالانکہ وہ تمام اسباب ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، فنون جنگ جو ہے ہمارے پاس ہے، تمام جنگ کے فنون کو جو ہے جناب باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان تمام فن و فنون کے باوجود بھی جناب عباس علمبردار صبر کا مظاہرہ کیا ہے کرتے رہے، اور محمد کی لاش لے کر کے آئے، جناب قاسم کی لاش لے کر کے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کے لیے علماء نے عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا۔ عزیزان گرامی، وقت کیسا بھی آ جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں، ابھی کورونا 2 سال ہمیں اور آپ کو پریشان کر کے یہاں سے گیا ہے، ختم ہوا ہے، اور ہم اور آپ ہر ایک جو ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ تیاریاں کرتے تھے کہ دیکھو گھر میں یہ رکھو، وہ رکھو، کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ، کسی سے ملنے نہ جاؤ، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ یہاں تک نوبت پہنچی باپ مر گیا، بچے نے ہاتھ نہیں لگایا، بھائی ہاسپٹل میں ہے، جوان بھائی دیکھنے نہیں جا رہا ہے، ماں گھر میں ہے مگر بچے کی خبر گیری نہیں کر رہی ہے، حتیٰ یہاں تک میں نے سنا کہ جو زیورات جو ہے مرتے وقت خواتین کے گلو مبارک میں پڑا رہا اسے بھی لوگوں نے نہیں نکالا۔ اس زیورات کے ساتھ کیا کیا؟ دفن کر دیا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کورونا ہمیں چھو لے، ہمارے گھر میں آ جائے وغیرہ۔ یعنی جان کتنی پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کو جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ سوچئے یہاں امتحان اللہ نے سب کا لے لیا، سب کا امتحان اللہ نے لے لیا، لیکن اسی میں بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کار خیر کو انجام بھی دیا، گھر گھر جا کر کے لوگوں کی مشکلات و پریشانیوں کو بھی دور کیا، اور ماشاءاللہ ان تک نہ بخار آیا، نہ سردی آئی، نہ کچھ آیا، نہ کبھی دوا کھائی انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ کہنا کہ چھونے سے جو ہے ہوتا ہے، میں خود گیا تھا، میری خانم بھی تھی ساتھ میں، انہوں نے میری رکھوالی کی، دیکھ بھال کی۔ میرے دوست ایک عزیز ہیں، وہ ہر روز مجھ سے ملنے آتے تھے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہاسپٹل روم میں بیٹھ کر کے جاتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سانس نہ لینا، جھوٹا پانی نہ پینا، قریب نہ جانا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے صرف ایک دوسرے کو ڈرانا اور دھمکانا تھا، اور ایک دوسرے کے دل میں خوف اور ہراس پیدا کرنا تھا۔ مراد یہ ہے، بیان یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا بشر اس دنیا میں نہیں ہے جسے یہ جان عزیز اور پیاری نہ ہو، چاہے وہ 80 برس کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اسے بھی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب تمہاری موت قریب ہے، ان قریب تم اس دنیا سے کیا ہو، جانے والے ہو، تو وہ بھی جو ہے اپنی اولاد کو حسرت بھری نگاہ سے ضرور دیکھ کر کے اپنی زبان میں یہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے کیسے بھی بچا لو۔ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، مگر اس روئے زمین پر ایک زمین ایسی ہے جس کا نام کربلا، کہ ہر ایک مرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے، چاہے وہ 13 برس کے ہوں، چاہے 14 برس کا سن ہو، چاہے 18 برس کا سن ہو، چاہے 34 برس کا سن ہو، چاہے 80 برس کا سن ہو، ہر ایک جو ہے مرنے کے لیے تیار ہے۔ علماء نے عجیب اس چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے عجیب جملہ فرمایا ہے، کہا کربلا روئے زمین پر ایک ایسی زمین کا نام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام ایسے نوجوانوں کو اور ایسے شجاع اور بہادروں کو لے کر کے آئے تھے کہ ہر ایک مرنے کی تمنا کر رہا تھا۔ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ کربلا کے واقعات کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہونے لگا کہ وہاں پر آنے والوں کے لیے زندگی سخت تھی لیکن موت آسان تھی۔ زندگی کو سخت سمجھ رہے تھے اور مرنا کیا سمجھ رہے تھے؟ آسان سمجھ رہے تھے۔ میں نے شاید کسی مجلس میں بیان بھی کیا تھا، امام نے کربلا کی جنگ کی جو ہے
وہ عجیب حکمت عملی جو ہے وہ پیش فرمائی ہے، کسی جنگ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کسی جنگ میں نہیں ملے گا۔ امام نے ترتیب ہی بدل دی، جتنے امام سے قریب تھے امام نے ان کو سب سے بعد میں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شدت عطش اس معراج پر تھی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اپنی پیاس کے ذریعے محسوس کر رہے تھے کہ حبیب کا کیا حال ہو رہا ہوگا، چون کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں امام سوچ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اصحابوں کو، اور اصحاب اپنی جگہ انہوں نے کہا میرے ہوتے ہوئے اہل حرم پر کوئی آنچ آ جائے، میرے ہوتے ہوئے حسین کے بھائی عباس پر کوئی آنچ آ جائے، علی اکبر پر آنچ آ جائے تو میری زندگی کا پھر فائدہ کیا؟ یعنی دونوں طرف دیکھیے کیا حکمت، کیسی حکمت عملی کربلا میں پیش کی گئی، انسان سوچنے پر مجبور ہے، اور انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے واقعات کربلا کو پڑھنے کے بعد۔ بس عزیزان گرامی، یاد رکھیے یہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں انبیاء آ کر کے روئے ہیں، اور یہاں تک ابھی بھی یہ حال ہے کہ وہاں پر غیر مسلم بھی جاتا ہے تو اس کی بھی آنکھوں میں ان مناظر کو دیکھنے کے بعد، واقعات کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ تو حسین پر رونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے یہی کہا تھا، بابا جب میرا لال حسین مارا جائے گا کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں، علی نہیں، میں نہیں، کوئی نہیں رہے گا، پھر میرے لال پر روئے گا تو عزیزان گرامی، کیا ہمارے شرف کے لیے یہ کم ہے کہ ہم زہرا کی دعا ہیں؟ زہرا کی دعا ہے۔ کیوں دعا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایسی قوم اللہ پیدا کرے گا جو تمہارے لال حسین کا غم منائیں گے، ماتم کریں گے۔ شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیا کی تھی؟ دعا کی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا، بابا اللہ جب ایسی قوم پیدا کرے گا اور وہ لوگ میرے لال کی مظلومیت پر آنسو بہائیں گے تو میں بھی آپ کی بیٹی ہو کر کے یہ وعدہ کرتی ہوں، جب تک جنت میں اپنے لال کے ایک ایک عزادار کو وارد نہ کر دوں گی آپ کی بیٹی جنت میں قدم نہیں رکھے گی۔ یہ کم شرف نہیں ہے میرے عزیزو، میرے دوستو، کہ ہم اور آپ زہرا کی دعا ہیں، زہرا کی دعا ہیں۔ خدا کی قسم فخر کیجیے اپنے آپ پر۔ بس بات کو تمام کروں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزائے سید الشہداء کے سلسلے میں ہم اور آپ تو حسین پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری اور آپ کی خلقت ایسے گھر میں اللہ نے قرار فرمائی، جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی اس گھر میں ہمیں ہماری ماں حسین کی عزادار ملی، ہمارا بابا حسین کا عزادار ملا، ہمارے گھر کی فضا جو ہے حسینی ملی، ہمارے گھر میں امام بارگاہ ملی، وغیرہ وغیرہ۔ اور بچپنے سے لے کر اس عمر تک جس عمر کو ہم اور آپ ممیز کہتے ہیں، تمیزدار بچہ، اس منزل تک جو ہے والدین کے گھر میں ہم رہے، والدین کے سایہ بسایہ رہے، والدین کے انگلیاں پکڑ کے چلتے رہے، ماں کی آغوش ملی، تمام وہ چیزیں، پھر مجلس میں جانا آنا وغیرہ وغیرہ۔ ہم دھیرے 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 جو ہے حسین کی محبت سے اور حسین کی شخصیت سے آشنا ہوتے چلے گئے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اندھیروں میں آنکھ کھولی، جنہیں پتہ ہی نہیں حسین کیا ہے، لیکن جب انہوں نے بلوغ کے بعد تحقیق شروع کی اور اس منزل میں قدم رکھا کہ آیا حسین کو کس طریقے سے لوگ مانتے ہیں، حسین کے نام پر مجلس، حسین کے نام پہ تبرکات، حسین کے نام پر جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں حسین کی شیعہ انجام دیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک واقعہ عجیب گزرا لکھنؤ کا کہ ایک ہندو تھا، وزیر تھا، پہلے یہ سب نہیں چلتا تھا، بادشاہ ولو مسلمان ہو، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ نہیں جتنی جو ہے ایسی ویسی جو ہے کرسیاں ہیں اس پر جو ہے مسلمانوں کو بیٹھل، نہیں، وزیر کو بنایا تھا، ہندو تھا، لیکن اس کا دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں پیش رہتا تھا،
اور بہت خرچہ کرتا ہے. یہ ایک استطاعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کی کہ ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں. دل کھول کے حسین کے نام پہ خرچ کرتا تھا. ایک سال اس نے جو ہے گزشتہ سال کی بنسبت یا جو پہلے ایام اعظم میں خرچہ کر چکا تھا اس سے زیادہ جو ہے خرچہ کیا، اور اتفاق دیکھیے اسی سال بیمار بھی پڑ گیا. ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ وسوسہ شیطانی بہت زیادہ جو ہے حملہ آور ہوتی ہے اور حملہ کرتی رہتی ہے. ہم بھی یہ کہنے پر کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں مولانا ساری پریشانیاں ہمیں کیوں گھیرے ہوئے ہیں؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، دعا عادیہ ہم کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم روتے، ہم گڑ گڑاتے ہیں، ہم فریاد کرتے ہیں، ہم بارگاہوں میں ہم جاتے ہیں، علم کی تعظیم ہم کرتے ہیں، تعزیے کی تعظیم ہم کرتے ہیں، روزہ ہم بناتے ہیں، روزہ ہم سجاتے ہیں، مجلس گھر میں ہم برپا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پھر اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں کیوں؟ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے گا ائمہ معصومین کا یہ قول ہے کہ اگر اللہ تمہیں ایسے عالم میں رکھے ہوئے ہے اور تم کبھی کبھی حیران و پریشان ہو جاتے ہو تو یہ سوچ لینا کہ تمہارے اوپر اللہ کا لطف و کرم ہے اور اللہ تم سے راضی ہے اور خوش ہے. یہ حدیث ہے باقاعدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن ہمارا ذہن جو ہے دنیاوی ذہن ہے، ہماری فکر جو ہے دنیاوی فکر ہے. ہم دنیاوی فکر کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ غلطیاں ہم نہیں کرتے، بے ایمانی ہم نہیں کرتے، قتل و غارت گری ہم نہیں کرتے، کسی کا گھر ہم نہیں جلاتے، کسی یتیم کا آشیانہ ہم نہیں اجاڑتے. پھر یہ ساری مشکلات و پریشانیاں ہمارے سامنے کیوں آتی؟ یہ سب امتحان کی منزلیں ہیں. انبیاء کیا تھے؟ معصوم تھے یا نہیں تھے؟ مگر کیسا کیسا امتحان دیا، کیسا کیسا امتحان دیا. جناب ابراہیم نارے نمرودی میں ہے یا نہیں؟ جناب یوسف نبی اللہ کا دیکھیے، خود ان کے بھائیوں نے جو ہے کنویں میں ان کو، جناب یعقوب نبی اللہ کا دیکھیے روتے روتے آنکھیں چلی گئی، وغیرہ وغیرہ. ہے یا نہیں؟ یہ سب ہوا ہے، یہ سب ہوا ہے. لہذا یہ بندہ خدا جو ہے اسی طریقے سے عزاداری میں صرف کرتا تھا. مریض ہو گیا اور مرض اتنا شدید تھا، اس طریقے سے اس کے اوپر حملہ آور ہوا کہ تمام عتبا نے، طبیبوں نے جو ہے اسے کہہ دیا کہ اب تمہارا دن قریب آ گیا، تم بچنے والے نہیں ہو. یہاں تک کہ حالت نزا بھی شروع ہو گئی. جب حالت نزا شروع ہوئی اور وہ غش کے عالم میں چلا گیا، غش سے افاقہ ہوا تو اپنے اندر اس نے عجیب کیفیت کو محسوس کیا. ایک ہوتا ہے نا جب مریض مرض سے جو ہے افاقہ ملنے لگتا ہے، فائدہ ہونے لگتا ہے تو اس کی کیفیت میں جو ہے سدھار پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ احساس کرنے لگتا ہے. جب افاقہ ہوا تو اس نے جو ہے اپنے اندر اس کیفیت کو احساس کیا کہ میں اچھا ہو گیا. اس نے فوراً اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ کسی مسلمان میں شیعہ عالم کو بلا کر کے لے کے آؤ. اور انہیں بلایا گیا. جیسے ہی وہ آئے اس نے کہا کہ آپ سب سے پہلے کام تو یہ کریں کہ مجھے کلمہ پڑھائیں. کلمہ پڑھا دیا گیا. اس کے بعد جو اس کے رشتہ دار ناطے دار ہوتا ہے نا بھائی، وزیر ہے اور اس میں لفظ بھی یہ ہے پنڈت بھی تھا شاید وقت کا، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندو بیچارے تھے انہوں نے جب اس کی اس کیفیت کو دیکھا تو سب اٹھ کے جانے لگے. کہا بھائی جاؤ، تمہیں جانا ہے تم جاؤ، تمہیں روکوں گا نہیں میں. لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ اب نہ تمہارے کہنے سے میں ہندو رہوں گا، نہ میرے کہنے سے تم مسلمان مانو یا نہ مانو جاؤ. اور تم نے میری ساری کیفیت کا تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو کہ میری کنڈیشن کیا تھی، میں کیسا تھا، میں لا علاج ہو چکا تھا. طبیبوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم موت کے قریب ہو، وغیرہ وغیرہ. حالت نظام بھی دیکھ چکے تم، میرے اوپر موت آ چکی تھی، میں اس منزل میں داخل ہو چکا تھا. مگر اب میری کیفیت کو دیکھو اور جاؤ ان طبیبوں سے پوچھو جنہوں نے مجھے لا علاج کر کے کہا تھا اور مجھے شفا یابی کا کوئی راستہ تھا نہیں تھا، لیکن اب تم مجھے تندرست دیکھ رہے ہو. تمام چیزیں یہ سب بیان کرنے لگا. وہ بیان کرتے کرتے اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مانو یا نہ مانو، جو میرے اوپر گزری ہے وہ ایک حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. جو میری صحت اور تندرستی تمہیں دکھائی دے رہی ہے
وہ افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بھی میرے لیے ایک حقیقت ہے, افسانہ نہیں ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. تم مانو یا نہ مانو, لیکن ایک بات کی تاکید کر رہا ہوں کہ اب تم مجھے جو ہے ہندو مت کی طرف پلٹ نہیں سکتے. تم مسلمان ہو یا نہ ہو وہ تمہارے اس میں. عزیزان گرامی, اس نے کہا واقعہ کیا ہے, بڑا مختصر ہے, بہت مختصر ہے, سن لو پھر چلے جانا. اس نے کہا ہوا یوں کہ جب حالت نزاع شروع ہوئی اور میں اس منزل میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے یہ دیکھنے کی لفظ ہمیں اور آپ کو حیران و پریشان کرتی. کیا یا حسین کو جب دیکھا نہیں تو کس طریقے سے دیکھ کے پہچانا ہوگا, ہے یا نہیں؟ تو واقعات سبھی پڑھتے ہیں, واقعات سبھی سنتے ہیں. اس کا بیان یہ تھا کہ میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ فرزند رسول, نواسہ رسول میرے سامنے کھڑا ہے اور پورا بدن زخمی ہے اور زخموں سے خون ریس رہا. میں نے دیکھ کر کے پہچان لیا ہے یہ کوئی نہیں, یہ میرا آقا حسین ہے. اور آنے کے بعد فرزند زہرا نے, نواسہ رسول نے مجھ سے کہا اٹھ کر بیٹھ جا. میں اٹھ گیا. پھر اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا, کہا دیکھو تم نے میرے لیے عزاداری برپا کی, میرے لیے مجلس برپا کی, لوگوں کو میری مظلومیت اور رونے کے لیے بلایا, دعوت دی. اس کے بدلے, اس کے عوض میں خدا سے جو ہے تمہیں حیات لے کر کے, زندگی لے کر کے دے رہا ہوں, چاہو. بس یہ پورا واقعہ. اور اس کے بعد میں تمہارے سامنے موجود ہوں, میں تمہارے سامنے موجود ہوں, تم میری کیفیت کو دیکھ رہے ہو, پہچان رہے ہو. یہ بیان کرنے کے بعد کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے اہل و عیال جتنے تھے سب مسلمان ہو گئے, اور کچھ اقربا قریب والے بھی جو ہے انہوں نے بھی اسلام کو کیا کیا, قبول کر لیا. اس کے بعد یہ سیدھے اپنے اہل و عیال کو لے کر کے کہاں پہنچ گیا؟ کربلا, حضرت امام حسین علیہ السلام. ظاہر سی بات ہے زندگی دینے والا کون تھا؟ حسین نے زندگی واپس کی. تو ظاہر سی بات ہے جب ادھر سے لوٹ کے آئے گا آدمی, اب کس کی سنے گا؟ جب ساری چیزیں وہ دیکھ کر کے آ رہا ہے کہ میں اس منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں سے کوئی لوٹ کے آنے والا نہیں ہے, مگر وہ ہستیاں, وہ طاقت ابھی بھی ہے جو وہاں سے بھی ہمیں اور آپ کو واپس. تو زندگی ملنے کے بعد پھر انسان کہاں جائے گا, کس کو یاد کرے گا؟ سیدھے اس نے کیا یاد کیا؟ کربلا. اور اپنے اہل ویال کو لے کر کے کہاں پہنچ گیا؟ کربلا پہنچ گیا. اب اس میں واقعے میں یہ ملتا ہے کہ وہ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد وہیں پر قیام پذیر ہو گیا, وہیں رک گیا, اور اپنے وقت کا سب سے بڑا زاہد, متقی, پرہیزگار انسان بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا. تو عزادارو, یہ ہے حسین کی مجلس کا شرف, اور یہ ہے حسین کی مجلس کی عطا, جو حسین عطا کرتے ہیں, جو حسین دیتے ہیں. اسی لیے چھٹے امام کی کیا حدیث ہے کہ ہم اہل بیت یعنی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے نجات کی کشتی ہے, مگر میرے جد حسین کی کشتی نجات جو ہے وہ ہم سب سے وسیع تر ہے. وسیع تر مطلب یعنی اس کا حصہ جو ہے کیا ہے؟ بڑا ہے, اور سرعت والی ہے, تیز رفتار والی ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ حسین ہر اس جنتی کو لے کر, اس انسان کو جنت میں لے کر کے جائیں گے جنہوں نے نام حسین پر جس طریقے سے بھی جو ہے خدمت کو انجام دیا ہوگا. کسی نے پانی پلایا, کسی نے پتیلے دھلے, کسی نے نظر و نیاز بنائی, کسی نے امام بارگاہ کو سجایا, کسی نے امام بارگاہ میں جھاڑو دی, وغیرہ وغیرہ, کسی نے خدمت کی, وغیرہ وغیرہ. یعنی جو بھی آپ
دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیا کیا جو ہے عزاداری میں ضروری اور لازم ہے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ یعنی میرا یہ کہنا، اب میری یہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی حسین کی عزا میں کسی بھی کام کو جو ہے وہ حقیر اور ذلیل نہ سمجھ کر کے چھوڑ نہ دیجئے گا، اس کا اجر و ثواب شاید حسین کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ ہو۔ بس بات کو ختم کروں گا۔ عزادارو، وقت گزرتا جا رہا ہے، شب عاشور قریب ہے، اور اس شب کے لیے دیکھیے آج میں اطمینان سے بیٹھا ہوں، بیان کر دوں۔ اس شب میں نہ آپ کو کسی کی مجلس سننی ہے، نہ کسی کا ذکر سننا ہے، نہ واقعات سننے ہیں، نہ خطیب سے یہ امید لگا کر کے بیٹھیے گا کل کی شب کہ خطیب کوئی ایسا جملہ کہے جو دل کو لگے، ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، اور آپ اپنے اوپر، اپنی فیملی، اپنے ان چیزوں کو حمل کریں اور آنکھوں سے آنسو لائیں وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں کہ خطیب کا جملہ آپ کو نہ رولائے، لیکن کیا تصورات و خیالات میں وہ سارے واقعات، وہ ساری منزلیں جو کربلا میں گزری اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، اگر آج ہمارے اوپر گزرتی تو آیا کون ایسا ماں کا دل ہے یا کس ایسے باپ کا دل ہے جو اس منزل پر گزر جاتا اور اس صبر اور تحمل کے ساتھ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اور ثانیہ دہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے انجام دیا۔ عزیزان گرامی، حالات ایسے، چاروں طرف مقتل میں لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، مگر کیا جناب زینب نے اسی کربلا کے میدان میں غروب آفتاب کے بعد جب شام غریبہ آئی تو کیا مصلی بچھا کر کے اللہ کو یاد نہیں کیا؟ اللہ کی نماز پڑھی، لوگوں کے حق میں دعا کی وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اور آپ کو ایسا عزادار ہونا چاہیے۔ بس عزیزو، کل کی شب ہے ہمارے اور آپ کے پاس رونے کے لیے، پھر اس کے بعد روز عاشور ہے۔ لہذا میں یہی کہوں گا، جہاں بھی رہیں اپنی گردن کو جھکا لیجئے، اپنے خیالات، اپنے تصورات کو سن 61 ہجری کے اس میں کربلا میں لے کر کے چلیے کہ آج کا وہی دن تھا جب نواسہ رسول پر کربلا میں ایسی مصیبتیں پڑی، ایسے مظالم ڈھائے گئے، اس طریقے سے ایذا اور تکلیفیں پہنچائی گئی وغیرہ وغیرہ۔ بس عزیزو، آج شب نہم ہے، اور آج کی رات جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے۔ کون علی اکبر؟ کون سا جوان ہے یہ؟ ذرا آپ اپنے خیالات میں اس تصویر کو لے کر کے آئیے اور اس خاکے کو لے کر کے آئیے کہ جس کے لیے خود امام مظلوم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نانا کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا تھا، اشتیاق ہوتا تھا، میں علی اکبر کو سامنے کھڑا کر لیتا تھا، اور جب مقتل کی طرف بھیجا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ کہہ کر کے بھیجا تھا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں میرے نانا سے مشابہ تھا۔ تاریخ میں یہاں تک بھی جملہ ملتا ہے کہ بہت سے یزیدی فوج جناب علی اکبر کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے زمانہ رسول نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ بتاتے تھے رسول اللہ کتنے حسین اور جمیل اور کتنے خوبصورت تھے، ہم نے نہیں دیکھا۔ حسین یہ فرما رہے ہیں، وقت کا امام ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، لاؤ رسول اللہ کی زیارت کر لیں۔ یہ اپنے لوگ نہیں تھے، یہ فوج یزید میں سے، یزیدی فوج کا یہ عالم تھا، علی اکبر کی زیارت کر رہے تھے۔ لیکن عزیزو، میرے دوستو، بعد اوقات ایسا وقت، ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا، اور اسی فیصلے میں انسان جنت کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہی منزل ہے کربلا کی۔ جناب علی اکبر، ان کے لیے کیا بیان کروں، بس ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ کسی نے امام مظلوم سے یہ سوال کیا تھا، مولا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں بندے کے لیے، ایک بندے کے لیے کیا ہوتی، اور سب سے بڑی مصیبت، یہ دو سوال کیا تھا۔ نواسہ رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک جوان بیٹا ہو
اور بوڑھا باپ ہو، اس کے سامنے جو ہے جوان بیٹا ٹہلتا ہوا نظر آئے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ باپ ضعیفی کے عالم میں ہو اور سامنے جوان بیٹا جو ہے، اس لیے کہ باپ کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے اولاد سے۔ پھر اس کے نے پوچھا تھا مولا سب سے عظیم مصیبت کون سی ہے؟ امام نے اس کا بھی جواب دیا، اس کو کہا عظیم مصیبت اللہ کے بندے پر یہ ہے کہ بوڑھا باپ ہو اور اس کے ہاتھوں پر جو ہے جوان کا لاشا ہو، یعنی بوڑھا باپ زندہ ہو اور جوان بیٹا جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائے۔ یہ امام علی مقام نے جو ہے اس کا جواب دیا تھا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، جناب علی اکبر کے حوالے سے ایک بات اور ملتی ہے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام سے راہب ملنے آیا تھا اور دق الباب کیا۔ امام مظلوم نکلے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جناب علی اکبر گھر سے باہر نکلے، وہ راہب دیکھتا رہ گیا علی اکبر کے حسن و جمال کو، اور آگے بڑھ کر کے کہا مولا یہ کس کا لال ہے؟ کہا یہ میرا لال ہے علی اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ مولا آقا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے اللہ سے کہ مجھے بھی اللہ ایک ایسی حسین و جمیل اولاد، خوبصورت اولاد دیتے۔ امام نے دعا کرنے سے پہلے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کہا تو جانتا ہے اس کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، تو دل سے بتا اگر اللہ تجھے ایسی اولاد دے دے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تجھے برداشت ہوگا؟ اس نے کہا مولا اس کے پیروں میں نہیں، میری آنکھوں میں چبھ جائے مگر اس کے پیروں میں۔ جیسے ہی امام نے سنا آنکھوں میں آنسو، کہا دعا کے لیے مت کہنا یہ میرا لال کربلا میں مارا جائے گا۔ یہ ہے جناب علی اکبر۔ آخری بات جناب علی اکبر کے حوالے سے کہ جب جناب علی اکبر اذن جہاد لے کر کے مقتل میں جا چکے اور ایک حملہ کر کے اور بہت سے ظالموں کو تہہ تیغ کرنے کے بعد جناب علی اکبر مقتل سے پلٹنے کے بعد بابا کی خدمت میں پہنچے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ پوری 18 سال کی اپنی حیات طیبہ میں جناب علی اکبر نے بابا سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، جتنی فرمائش کی تھی سب پھوپھی زینب سے کی تھی۔ لوٹنے کے بعد کہا بیٹا کیوں واپس آئے؟ کہا بابا ایک قطرہ آب مل جائے، میں ان ظالموں کو جتنی فوج ہے سب کو فنار کروں گا۔ آپ سوچئے ایسے عالم میں بیٹے نے اپنی زندگی میں پوری حیات طیبہ میں جو ہے سوال بھی اگر بابا سے کیا تو کون سا کیا؟ ایک قطرے آب کا کیا، اور نواز رسول کربلا میں اتنا بے بس تھا کہ ہاتھوں کو ملتا رہ گیا اور کہا علی اکبر کیا تمہیں نہیں معلوم خیمے میں پانی نہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ پھر اس کے بعد ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام نے کہا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، جناب علی اکبر نے دی اور فوراً کھینچ لی۔ کہا بابا کانٹے پڑے۔ یعنی مطلب یہ تھا جناب علی اکبر کا مقتل سے لوٹنے کا، وہ کیا تھا؟ وہ عجیب جملہ ملتا ہے کربلا کے اس میں کہ جناب علی اکبر لوٹ کر کے تمام چیزوں کو جناب علی اکبر جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، سکینہ پیاسی ہے، میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، میری پھوپھی زینب پیاسی ہے، میرا بابا بھی پیاسا ہے، میرے بابا کی زبان میں کانٹے پڑ گئے، تمام چیزیں جناب علی اکبر جانتے تھے، مگر لوٹے کیوں؟ سوال کیوں کیا پانی کا اپنے بابا سے؟ معلوم ہے آپ کو کیا ملا؟ کہا جناب علی اکبر نے سوال جو بابا سے کیا اس کا مطلب یہ تھا
کہ سب کی پیاس لوگوں پر آیا ہو گئی کہ کربلا میں کون کتنا پیاسا ہے، لیکن جب میرا بابا مارا جائے گا میرے بابا کی پیاس کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب علی اکبر لوٹ کر کے لوگوں کو بابا کی پیاس بتلا رہے تھے، اور امام علی مقام کا یہ جملہ ملتا ہے کہ میں کربلا میں اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ جیسے بارش کا پانی ایک گڑھے میں جمع ہو جائے اور آفتاب کی تمازت اور شدت سے جب وہ پانی سوکھ جاتا ہے گڑھے کا، کبھی یہ منظر دیکھیے گا آپ، تو وہ گڑھے کی زمین جو ہے جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے۔ نواسے رسول نے کہا کربلا میں میرے جگر کا یہی عالم تھا، میرا جگر جگہ جگہ سے شکست۔ جگہ جگہ سے چٹک گیا تھا۔ حسین نے اپنی پیاس کا اظہار یوں کیا، یوں بتایا میری کربلا میں پیاس ایسی تھی۔ بس عزیزو، ساری منزل کو جو وقت تمام ہوا، آئے علی اکبر اجازت لینے، کہا بیٹا تمہیں پھوپھی زینب نے پالا ہے، جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے رخصت ہو لو۔ وہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب علی اکبر گئے، جناب زینب نے کہا بیٹا کیسے اجازت دے دوں، کیا 18 سال اسی لیے پالا تھا، تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ پالا میں نے تھا مگر تمہاری ماں ام لیلہ ہے، چاہو لیلہ سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر جناب لیلہ کے پاس آئے، جناب لیلہ نے جو یعنی سوار ہو گئے، جب جانے لگے خدا حافظ کہنے کے بعد تو امام پیچھے پیچھے علی اکبر کے دوڑ رہے تھے، یہ علی اکبر کے پیچھے جا رہے تھے۔ علی اکبر نے جب مڑ کر کے دیکھا تو پلٹ کر کے آئے اور کہا بابا آپ نے تو جو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب میرے پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ امام نے عجیب جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا معلوم ہے؟ یہ بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ یہ بہت بڑا جملہ، یہ صاحب اولاد ہی اس جملے کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ کتنا وزنی جملہ تھا امام کا یہ میں کہ اے میرے لال علی اکبر، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال اپنے بابا سے نہ کرتے۔ اور میرے عزیزو ایک جملہ کہوں، جب 11 محرم کو شہداء کے لاشیں جو ہے نو کے نیزے پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا، تو ایک مرتبہ ایک ظالم یا شمر جو ہے سید سجاد کے قریب آیا اور کہنے لگا سید سجاد تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا کا سر نظر نہیں آ رہا ہے؟ معلوم ہے آپ کو جناب سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ وہ بھی جانتے تھے میرا بابا میرے بھائی علی اکبر سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سید سجاد نے کہا کہ پہلے تو یہ بتا کہ میرے بھیا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ اس نے کہا ایک صندوق میں رکھا ہوا ہے۔ کہا میرا بابا کہیں نہیں ملے گا، جاؤ صندوق کو کھولو۔ میرا بابا وہی ملے گا۔ ظالم کہتا ہے میں نے جیسے ہی صندوق کو کھولا کیا دیکھا؟ حسین کا لب ہے، علی اکبر کا رخسار۔
علی اکبر کو پیار کر رہے ہیں۔ کتنا پیار تھا جناب امام حسین کو جناب علی اکبر سے۔ یہ بھی ملتا ہے روایت، جدھر جدھر جناب علی اکبر کا سر رہتا تھا نیزے پر، سر حسین ادھر ہی رہتا تھا، نظر حسین ادھر ہی رہتی تھی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ذرا تصور کیجئے، وہ لال مرنے جا رہا، باپ کیسے رخصت کرے، لیجئے آخری منزل سے میں تمام کروں۔ جناب علی اکبر مقتل میں پہنچے، جنگ کی، بہت سے ظالموں کو فی النار کیا ہے حسین کے لال علی اکبر نے، مگر ایک ظالم نے جو ہے جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، اور وہ کہتا ہے کہ میں برچھی کو نکال رہا تھا مگر برچھی کی یعنی نکل نہیں رہی تھی، میں کبھی ادھر کر رہا تھا سینے، کبھی نیزہ ادھر کر رہا تھا، ادھر ادھر کرتے ہوئے جو ہے وہ آنی جو ہے سینہ علی اکبر میں ٹوٹ گئی تھی میرے عزیز۔ یہ خود ظالم کا بیان ہے۔ اور یہ کب جناب مختار نے جب پوچھا تھا کہ تو نے کیا کیا تھا، اس نے ساری چیزیں بتلائی۔ سوچئے، نیزے کی یعنی ہو، کہاں پہ ہو، سینے میں ہو، اور اس کو جو ہے یوں کیا جائے، کتنی تکلیف ہوگی جس کے سینے میں ہے۔ علی اکبر نے اسی لیے تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ رکھا تھا۔ جب امام علی مقام علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں تو جب منزل وہ دیکھی، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلائے، امام نے دیکھا کہ علی اکبر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تو معلوم ہے کیا کہا، میرے لال تمہارا ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ کہا بابا وہ منظر ایک باپ برداشت نہیں کر سکتا جو میرے سینے میں ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی ہے، میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ ارے ساقی کوثر کا لال کربلا میں بیٹھ گیا، اے میرے پروردگار مجھے ہمت اور طاقت دے کہ میں سینہ علی اکبر سے برچھی کا پھل نکالوں۔ لیجئے میرے عزیزو، ساقی کوثر کا لال خاک کربلا پر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ کو جو ہے زخم علی اکبر میں ڈالا، اور ایک مرتبہ یا علی کہہ کر کے وہ برچھی کا پھل نکالا۔ راوی یہ کہتا ہے ادھر برچھی کا پھل نکلنا تھا، ادھر علی اکبر رخصت ہو گئے۔ راوی کہتا ہے حسین تنہا مجبور جوان کی لاش پر بیٹھے رو رہے ہیں، اپنا منہ علی اکبر کے منہ پر رکھ دیا۔ اے میرے لال علی اکبر، عالم غربت میں تم بھی حسین کو چھوڑ کر چلے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و علیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کے منتظمین حضرات و خدام حضرات کی اس عبادت کو قبول فرما، جو عزاداران حسین کے لیے تمام اسباب و علل کو، چیزوں کو جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں تاکہ بہترین طریقے سے جو ہے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری منائی جا سکے۔ تمام عزاداروں کے لیے، کنیزان زہرہ کے لیے ہر طرح کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ پروردگارہ انہیں قوت و طاقت عطا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگارہ ان کی عزت اور آبرو کو جو ہے محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بھی مومنین و مومنات جس طریقے سے عزائے سید الشہداء میں حصہ لیتے ہیں، میرے پروردگار ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے علی اکبر علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ آئے ہوئے جوانوں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کی دعاؤں کو مولا علی اکبر کے صدقے میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم گناہگاروں کی گناہوں کو
جناب علی اکبر کے صدقے میں جو ہے وہ معاف فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ سلام اللہ علیہ کی زینت قرار فرما۔ روز محشر ان آنسوؤں کو ہمارے لیے ذریعہ شفاعت و نجات قرار فرما۔ اے میرے پروردگار بحق محمد و آل محمد مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں مولا علی اکبر کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار حاضرین کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ یوسف زہرا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔